سوال آپ کا، جواب شریعت کا۔ دیکھیے اس کے تحت اور مسائل آ رہے ہیں جو بدعت سے متعلق ہیں۔ تو شریعت کیا فرماتے ہیں؟ میلاد پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ شریعت کے اندر میلاد کو کیا مانتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلے ذیل کے بارے میں کہ شریعت میں میلاد کا کیا مطلب ہے، اور میلاد کا پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ میلاد پڑھتے ہیں لوگ، کیا ہمارے بزرگان دین نے میلاد پڑھی ہے؟ اگر پڑھی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اور میلاد ہی کے ضمن میں کھڑے ہو کر چیخ و چلا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آ گئے، حضور آ گئے، کھڑے ہو جاؤ، تو یہ کہنا صحیح ہے نہیں ہے؟ اور کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کیسا ہے؟ اور میلاد پڑھنے والے کا کیا حکم ہے؟ دیکھو جواب دیکھیے، اس میں جواب لکھا ہے الجواب وباللہ التوفیق۔ میلاد کا پڑھنا کوئی شرعی چیز نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ سلف صالحین اور صحابہ تابعین نے نہ میلاد بنائی اور نہ میلاد منانے کی ہدایت کی۔ یہ کتاب المفتیٰ کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ نیز میلاد ہی کے ضمن میں چیخ کر یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں بالکل بے اصل اور جھوٹ ہے، کہ میلاد میں چیخ چیخ کر کہنا اللہ کے رسول آ گئے، میلاد پڑھ لو، بالکل گناہ کبیرہ ہے، بے اصل بات ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ صحابہ تابعین طبع تابعین میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا ان کے زمانے میں، نہ ان حضرات سے اس بارے میں کوئی روایات جواز کی منقول ہے، یعنی انہوں نے اس کو جائز نہیں کہا ہے کہ میلاد پڑھنا بالکل بدعت ہے، خرافات ہیں۔ لہذا اس طرح کی خرافات و بدعات سے التزام ضروری ہے، یعنی بچنا لازماً ضروری ہے۔ تو یہ میلاد کے بارے میں ہے کہ میلاد پڑھنا کہاں، میلاد کے بارے میں کیا ہے کہ میلاد کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، چھوڑ دینا چاہیے۔ اور بھی بہت سارے اس میں سوالات ہیں فتاوی کے اندر، کہہ رہے ہیں خوشی اور غم کے وقت مجلس میلاد قائم کرنا، خوشی ہو رہی ہے تب میلاد بناؤ، غم ہو رہی ہے تب میلاد بناؤ۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین مسئلے ذیل کے بارے میں کہ لوگ مرنے یا خوشی اور مکان کی تکمیل، یعنی مکان کی مکمل تعمیر کے وقت میلاد کرتے ہیں اور کھڑے ہو کر سلام وغیرہ بھی پڑھتے ہیں، شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو دیکھو یاد رکھو وباللہ کہ اللہ، یہ جواب ہے مروجہ میلاد اور قیام وغیرہ بدعت ہیں، یہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، بالکل بدعت خرافات ہیں، بچنا چاہیے۔ یہ اہل بدعت کا شعار ہے، اہل بدعت نے اس کو ایجاد کیا ہے۔ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مجلس میلاد میں اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، خود اللہ کے رسول، یہ اس کا عقیدہ رکھنا کیا ہے؟ اکثر بریلوی حضرات میلاد پڑھتے ہیں اور کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس میں تشریف لائے ہیں۔ اس کا عقیدہ رکھنا پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے عقیدے اور اس کو کار ثواب سمجھتے ہیں، اور جو کھڑے ہو کر سلام کو منع کرتے ہیں اس کو گستاخ رسول اور بددین سمجھتے ہیں، یعنی جو آدمی کیا نام ہے کھڑے ہو کر سلام کو منع کرے اس کو کہتے ہیں تو بددین ہے، اس کے پیچھے وہ مت نماز مت پڑھو، گستاخ رسول سمجھتے ہیں۔ کیا بریلویوں کا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ تو دیکھو یہ عقیدہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ عقیدہ رکھنا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میلاد میں تشریف لاتے ہیں قطعاً من گھڑت اور محض جھوٹ ہے۔ یہ عقیدہ بالکل جھوٹی بات ہے۔ اللہ کے نبی ایک ہیں، ہر جگہ تشریف کیسے لے جا سکتے ہیں؟ اس عقیدے کی بنیاد پر کھڑے ہو کر سلام پڑھنا کسی طرح جائز قرار نہیں دیا جا سکتا، یہ کار ثواب نہیں ہے، بلکہ یہ بدعت ہونے کی وجہ سے موجب گناہ بھی ہوگا، بدعت تو ہوگی اور آدمی گنہگار بھی ہوگا۔ اور اس دور میں فرقہ اس سے بچنا چاہیے، اسی لیے کہ کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمان کو ایسے عمل میں ہرگز شریک نہیں ہونا چاہیے، اور ان بدعات سے بچتے ہوئے درود شریف کی کثرت اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب مبارک نام تذکرے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی پر جہاں تک ہو سکے درود بھیجنا چاہیے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم مجلس کریں گے، میلاد پڑھیں گے تو اللہ کے حضور اللہ کے رسول تشریف لائیں گے، یہ عقیدہ رکھنا بالکل بدعتی نہیں ہے، بلکہ گناہ کبیرہ ہوگا، گناہ ملے گا اس کو۔ تو ان بدعات سے بچنا بہت بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے۔